سورۃ البقرہ آیت نمبر 230۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن طلقها پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار فلا تحل له تو اب حلال نہیں اس کو من بعد اس کے بعد اس عورت کے بعد حتی تنکح زوجا غیرہ جب تک نکاح نہ کرے کسی اور خاوند سے غیرہ اس کے سوا وَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاوند فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر ان یتراجعا کہ وہ باہم مل جائیں ان ظنّا اگر خیال کریں ان یقیما حدود اللہ کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھیں وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی یبینھا بیان فرماتا ہے ان کو لقوم فرمایا ان لوگوں کے لیے یعلمون جو وقت جاننے والے جو جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اس آیت میں گویا تیسری طلاق جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ کل جو آیت آپ نے پڑھی تھی الطلاق مرتان دو طلاقیں، اب یہاں اللہ کریم فرما رہے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر اس عورت کو طلاق دی تیسری بار تو اب جب تیسری طلاق ہو گئی تو اس تیسری طلاق کے بعد گویا اب یہ عورت اس آدمی کے لیے کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ گویا اس آیت کے اندر اللہ کریم فرما رہے ہیں جب تک وہ کسی اور آدمی کے ساتھ نکاح نہ کرے، نکاح کرنے کے بعد وہ آدمی جو ہے اس عورت کو طلاق دے دے، طلاق دینے کے بعد پھر اگر یہ اس کے پاس پہلے والے آدمی کے پاس آنا چاہتی ہے عدت گزار کر تو پھر جائز ہے، ورنہ کسی صورت میں بھی جائز ہے۔ آج خاص کر کے دنیا کے اندر اس مسئلے میں یاد رکھیں ایک مسئلہ جب حرام کا حکم اس پر لاگو ہو جائے اس میں بڑا احتیاط ضروری ہے۔ اگر اس حرام والے اس حکم میں احتیاط نہیں کیا جائے گا تو ساری زندگی جو ہے وہ حرام کاری میں لگ جائے گی، اس سے آگے جو نسل پھیلے گی وہ بھی حرام کاری کے زمرے میں اور اس کی زندگی بھی حرام میں، لہذا جہاں حرام کا حکم آ جائے اس میں بڑا احتیاط ضروری ہے، ورنہ پھر زندگی جو ہے وہ برباد ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ آیا ایک وقت میں کوئی آدمی جو ہے وہ حیض میں
کسی کو عورت کو طلاق دے دے یا توہر میں دے دے، حیض کے اندر، جیسے کل آپ نے پڑھا کہ حیض کے اندر طلاق دینا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ گناہ ہے، لیکن طلاق واقع ہو جائے۔ اب ایک آدمی ذہن میں یہ سوچتا ہے، شیطان اس کو اس سوچ پر لے جاتا ہے، یار یہ عمل جب جائز نہیں ہے تو پھر طلاق بھی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں ایک آدمی دوسرے کو گالی دیتا ہے، اب یہ گالی دینا جائز ہے؟ گالی دینا بھی جائز نہیں ہے، لیکن آگے والے کو جب گالی دے دی تو گالی اس پر جو ہے وہ اثر انداز ہوگی یا نہیں ہے۔ اسی طرح حرام کا گوشت کھانا جائز نہیں، لیکن اگر اس نے کھا لیا تو پھر تو اسی طرح حکم اس پر بھی لاگو ہوگا جس نے گالی دی ہے، اگر شریعت کا جو ہے قانون ہو، جس نے حرام کھایا اس پر بھی یہ حکم لاگو ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر 3 طلاقیں حیض کے اندر بھی دے دے پھر بھی وہ واقعہ ہوگی، لیکن اس کا یہ عمل جو ہے وہ جائز نہیں۔ اب اس میں جو شیعہ حضرات ہیں ان کے نزدیک حیض کے اندر اگر 3 طلاقیں دے دی تو وہ 3 نہیں ہوں گی بلکہ 1 ہوگی۔ اسی طرح اہل فرقہ ظاہریہ جو ظاہری صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں اور ظاہری جو ہے وہ الفاظ پر عمل کرتے ہیں اور وہ بھلے جو بھی معنی ہو پر ظاہری عمل کرتے ہیں، ان کے ساتھ غیر مقلدین جو ہے وہ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں جو ہے اگر کوئی آدمی دے دے تو وہ 3 نہیں ہوں گی بلکہ 1 ہوگی۔ اب ان کی دلیل جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں لوگ گویا 1 طلاق دیتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر کے دور میں لوگوں نے گویا 3 طلاقیں دینا شروع کی تو حضرت عمر نے فرمایا یہ 3 جو ہے یہ 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی۔ اب اس روایت کو دیکھیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، صحابی فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ حضور کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں۔ یہاں صحابی کے قول کو لیتے ہیں اور جہاں صحابی نے فرمایا ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے وہ نہیں لیتے، جہاں صحابی نے حکم کیا ہے کہ جمعے کے دن دوسری آذان ہے اس کو نہیں لیتے، جہاں صحابی نے فرمایا 2 خطبے ہیں اس کو نہیں لیتے۔ یہاں بھی صحابی کی روایت ہے، نبی کا فرمان نہیں ہے۔ صحابی فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ حضور کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں لوگ 1 طلاق دیتے تھے، اور جب بعد میں حضرت عمر کے دور میں 3 طلاقیں دینا شروع کی تو حضرت عمر نے فرمایا یہ 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی۔ اور یہ روایت گویا یہ موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ کیوں مرفوع؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ حضور سے یہ فرمان نہیں ثابت، یہ صحابی کا قول ہے اور اس کو موقوف کہا جاتا ہے، اس کو مرفوع نہیں کہا جاتا۔ اب اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کا قول ہے، وہ پہلی روایت بھی انہی سے اور یہ روایت بھی انہی سے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا عصیت ربک، فرمایا تو نے اپنے رب کی کیا کی؟ نافرمانی کی۔ اور کیا فرمایا کہ تو نے جو ہے گویا کہ دین کو جو ہے وہ ڈھانے کی کوشش کی، لیکن فرمایا تیری بیوی جو ہے وہ تجھ سے جدا ہوگا، تیری بیوی تجھ سے کیا ہو گئی؟ جدا ہوگا۔ اب روایت یہ بھی ہے، وہ شخص فرما رہے حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے، فرمایا کہ ایک شخص نے 3 طلاقیں دے دی تو انہوں نے فرمایا اپنے رب کی نافرمانی کی، لیکن گویا تیری بیوی جو ہے وہ تجھ سے جدا ہوگا۔ اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ایک شخص جو ہے وہ آئے، انہوں نے کہا
کہ میرے چاچا نے گویا کہ 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیا کی؟ اللہ کی نافرمانی کی، اور شیطان کو اس نے راضی کیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، فرمایا اب اس کے لیے کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں نکلنے کا، لہذا اب اس سے وہ عورت اس کی کیا ہو گئی؟ جدا ہو گئی۔ یہ طحاوی شریف کی جو ہے وہ روایت ہے۔ اب ان روایات کو دیکھیں، اور وہی صحابی ہیں جن کی پہلی روایت ہے موقوف، اور اسی طرح وہی صحابی ہیں ان سے یہ روایات بھی ثابت ہیں جن میں وہ فرما رہے ہیں کہ گویا اگر تیرے آدمی نے یا تو نے جس سے یہ قول جو ہے وہ نقل کیا ہے، اس نے اگر یہ کیا ہے تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، لیکن اس پر یہ حکم جاری ہو گیا۔ اسی طرح موطا امام مالک میں محمد بن لبید سے ایک روایت نقل ہے، فرمایا ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اس فلاں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا اور اس نے اس کے ساتھ مشغلہ کیا۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو مار دوں۔ حضور نے خاموشی اختیار کیا، تو خاموشی جب اختیار کی تو معلوم یوں ہوا کہ اس کی یہ طلاقیں جو ہے وہ واقع ہو گئی۔ اگر یہ طلاقیں واقع نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تیری بیوی جو ہے تجھ سے جدا نہیں ہوئی۔ اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ طلقت میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک شخص نے کہا میں نے اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دے دی؟ 100 طلاقیں دے دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا 3 سے تو تیری بیوی جو ہے وہ جدا ہو گئی، اور باقی یہ ہے کہ تو نے اللہ کی آیات کا جو ہے وہ کیا کیا؟ مذاق اڑایا۔ اللہ کی آیات کا کیا کیا؟ مذاق اڑایا۔ گویا اللہ نے حکم تو 3 کا دیا ہے، تو نے 100 کا کیوں جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے؟ تو لہذا 3 جو ہے وہ 3 سے تیری بیوی جدا ہوگا۔ اور پھر دیکھیں یہاں پر توجہ اس بات کی ہے کہ ایک عمل ابتدا میں ہوتا ہے، ایک صحابی کا ایک قول ابتدا میں ہوتا ہے، اور اگر وہ صحابی اسی اپنے قول کے مخالف کر لیں تو اس صورت میں اس کا وہ ابتدائی قول جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا، جو مخالفت میں کر لیا گویا وہ قابل تسلیم۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کا پہلا قول اور تھا، اور بعد میں انہی کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بلی جو ہے وہ برتن، کوئی کتا جو ہے وہ برتن میں اپنا منہ ڈال لے تو فرماتے ہیں کہ اس برتن کو 7 مرتبہ جو ہے وہ دھویا جائے گا تب وہ پاک ہوگا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، فرمایا کہ اگر کوئی 3 مرتبہ دھو لے تو پھر بھی وہ برتن پاک ہو جائے گا، اور 7 مرتبہ اگر دھوئے تو وہ اچھا ہے۔ تو پھر دیکھیں انہی کی روایت پہلی میں 7 مرتبہ ہے، دوسری روایت میں 3 مرتبہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں تحقیق آ گئی کہ اب 7 مرتبہ جو ہے اس برتن کو دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر 3 مرتبہ بھی اگر کوئی آدمی اس برتن کو دھو دے تو اس صورت میں وہ برتن پاک ہو جائے۔ پھر یہاں دیکھیں فَإِن طَلَّقَهَا، یہاں پر ثُمَّ جو ہے لفظ نہیں لایا بلکہ یہاں پر فا کو جو ہے لایا گیا۔ یہ فا جو ہے یہ اتصال کا معنی دیتا ہے، اتصال کا معنی ہے ملانا۔ یہ گویا پہلی آیت کے ساتھ یہ آیت جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ مل رہی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ کیا ہے؟ پہلی آیت میں ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الطلاق مرتان، 2 طلاقیں، اور فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ تیسری طلاق دے دے تو فرمایا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب اس کے لیے حلال نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کے بعد جو ہے وہ حلالہ
اس کے بعد آیت کے اندر بھی اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد پھر وہ طلاق دے دے، پہلے والے کے لیے جائز ہوگا۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں حلالہ ہے، تو حلالہ جائز کون سا ہے، ناجائز کون سا ہے؟ جائز وہ ہے ایک آدمی اس مطلقہ عورت سے نکاح کرتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کر کے اور پھر اس کے ساتھ ایک رات جو ہے گزار کے آپ اس کو چھوڑ دینا، یہ نہیں کہتا، اور نہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے۔ بس اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد وہ مر گیا یا اس نے کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دی۔ اب طلاق دینے کے بعد اب اگر یہ پہلے والے اس شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے اور وہ اپنے کیے ہوئے پر نادم ہے تو عدت گزار کر یہ پہلے والے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، یہ چاہیے۔ لیکن وہ حلالہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا حلالہ کروانے والا اور حلالہ کرنے والا، جس کے لیے کرایا جا رہا ہے وہ بھی اور جو کرنے والا ہے، دونوں پر لعنت، وہ یہ ہے کہ پہلے ہی سے شرط لگائی جائے کہ اس کے ساتھ نکاح کرو گے، نکاح کرنے کے بعد گویا اس کو طلاق دے دو گے ایک رات گزار کے تو یہ میرے لیے جائز ہو جائے۔ یہ حلالہ جو ہے یہ حرام اور ناجائز ہے، اور ایسے پر گویا کہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم یہاں پر فرما رہے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار، وَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت، وَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ حلال نہیں ہے۔ تو یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی طلاق دے دے نا تو آ کر راستہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، یار کسی سراغ سے ہمیں جائز کا جو ہے وہ فتویٰ مل جائے تاکہ ہم جو ہے دوبارہ زندگی گزار لیں۔ وہ کہتے کیا ہے، ہم نے غصے میں طلاق دے، تو بھائی محبت میں اپنی بیوی کو کون جدا کرے گا، غصے ہی میں تو طلاق دے گا۔ تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا، اس وقت طلاق دینے سے پہلے آپ ایک جن راستوں سے اب تم جائز ہونے کا جو ہے وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہو، انہی لوگوں کے پاس آتے ہیں کہ بھائی مجھے رائے دے دیں کہ میں کیا کروں، میرے اس بیوی کے ساتھ برتاؤ اور زندگی گزارنا نبھانا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے، لہذا مجھے کوئی راستہ بتا دیں۔ آج تک کوئی اکا دکا آدمی آیا ہے جس نے یہ رائے لی ہو کہ ہم اپنی بیوی کو یا اپنے بہو کو جو ہے وہ جدا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اکثریت یہ ہے کہ اس وقت نہیں آتے، اور جب طلاق واقع ہو جاتی ہے تو پھر بتا کر راستے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی جائز کا ہو، بھلے کوئی اناڑی آدمی کیوں نہ ہو، بس اس نے اگر چہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے سجائی ہے تاکہ وہ منہ سے کہتے ہیں ہاں جائز ہے تو چل پر جائز ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے آدمی کے ساتھ اگر ایسا آدمی دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کر لے، اپنے نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے، زندگی گزار رہا، اس سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، علماء نے کہا ہے۔ کیوں؟ وہ حرام کاری کر رہا ہے، وہ ناجائز کر رہا ہے، اور اگر ناجائز کے ساتھ ہمارا برتاؤ اسی طرح ہوگا بھائی چارگی والا، تو پھر معاشرے کے اندر اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ لہذا ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے تعلق جو ہے وہ توڑنا چاہیے تاکہ معاشرے میں لوگوں کو پتہ چلے کہ حلال کا راستہ کون سا ہے اور حرام کا کون سا راستہ ہے، لہذا تاکہ معاشرہ جو ہے وہ سدھرے گا۔ اور اگر ہم نے غلط ملت ہی کیا اور جائز ناجائز کو نہ دیکھا تو پھر سارے ہی لوگ اسی طرح حرام کاریوں پر لگ جائیں گے، اور پھر ہم جو ہے معاشرے میں گویا کہ فرق نہیں کر پائیں گے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اور یہ کوئی صرف جو ہے وہ مکروہ یا مکروہ تنزیہ یا مکروہ تحریمی والی چکر نہیں ہے، بلکہ یہ حرام اور حلال کا مسئلہ ہے، اور حرام اور حلال کے مسئلے میں بڑا احتیاط ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک نکاح نہ کرے کسی خاوند سے اس کے سوا، غیرہ یعنی اس پہلے والے کے علاوہ۔ وَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے دوسرا خاوند، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اب کچھ گناہ نہیں ہے دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ پھر باہم مل جائیں، إِن ظَنَّا، اگر خیال کریں، أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ قائم رکھیں گے اللہ کے حکم کو۔ دوبارہ اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں دوسرے کی طلاق کے بعد، عدت گزارنے کے بعد، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ تہیہ کریں کہ ہم نے اللہ کے حدود کو پامال نہیں کرنا، اس کا خیال کرنا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ،
اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، یبینھا بیان فرماتا ہے لقوم یعلمون، ان کے واسطے جو جاننے والے ہیں۔ اب جن کی عقل ہی نہیں ہے، جن کی عقل سلب ہو چکے ہیں، انہیں کیا معلوم قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، وہ تو اپنے مقاصد حل کریں گے۔ لیکن جن کی عقل سلیم موجود ہے اور جن کو اللہ نے گویا کہ فہم کی جو ہے وہ ملکیت دی ہے اور وہ سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ آیات جو ہے وہ ہدایت کی روشنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يسر أمورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المهديين، اللهم اجعلنا إلى صراط المستقيم۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں قرآن اور حدیث اور یا اللہ دین اسلام کے مسائل یا اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ اپنے آپ سے یا غلط راستوں پر چلنے سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ ہمارے اکابر ہمارے اسلاف نے جو ہمیں اعتدال والا راستہ دیا ہے اسی پر یا اللہ ہمیں کامزن فرما، اسی پر ہمیں استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ حلال حرام جائز ناجائز کی ہمیں تمیز کرنے والا بنا دے، اور یا اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں ہم نشینی سے محفوظ فرما جو حلال کو یا اللہ حرام کرنے والے، حرام کو حلال کرنے والے ہیں، یا اللہ ان سے معاشرے کو پاک و صاف فرما دے۔ اے کریم اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے، گمراہی کی در سے یا اللہ سب کو محفوظ فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قرآن کا سننا سنانا اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے شان والے اللہ اپنی شان کے مطابق سب کو اجر عظیم نصیب فرما، سب کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو سلامتی والا بنا، ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمانا، اور دنیا سے جب رخصت ہو ایمان کی حالت میں رخصت فرمانا۔ یا اللہ نفاق کی زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، حاسدین کے حسد سے، باغین کے بغض سے، فتنہ و فساد سے محفوظ فرما دے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔